اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 2۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین۔ یہ وہ عظیم کتاب ہے جس میں کسی شک کی گنجائش نہیں، یہ پرہیزگاروں کے لیے ہدایت ہے۔ جیسا کہ ہم یہاں دیکھ رہے ہیں کہ پہلا لفظ ہے ذالکہ، اور عربی لغت میں ذالکہ کے معنی ہے دور اسم کی طرف اشارہ، یعنی کہ یہ اس میں اشارہ ہے دور کے لیے۔ اس بنا پر ذالک الکتابوں کا مطلب ہوا وہ کتاب، جبکہ ایسا بھی ہو سکتا تھا کہ کہتے یا یہ اسم استعمال کیا جاتا کہ ھذا الکتاب، نزدیک کا اسم استعمال کیا جاتا کہ یہ کتاب، کیونکہ قرآن لوگوں کی دسترس میں تھا، لوگوں کے پاس تھا، لیکن یہاں نزدیک کے اسم کے بجائے بعید کا اسم یعنی کہ دور کا اسم استعمال کیا گیا کہ وہ کتاب، اس لیے کہ قرآن کی عظمت کے پیش نظر۔ جیسا کہ اگر ہم دیکھیں تو فارسی میں بھی ایسی تعبیرات موجود ہیں، مثلا اگر کسی عظیم شخصیت کے حضور میں ہم کہتے ہیں اگر وہ سردار اجازت دیں، حالانکہ ہم یہاں کہہ سکتے ہیں کہ یہ سردار اجازت دیں، لیکن ہم ایسا نہیں کہتے۔ کیا کہا جاتا ہے؟ اگر وہ سردار اجازت دیں۔ یہاں پر اس میں بعید استعمال کیا جاتا ہے، اس لیے عظمت و بلندی کی خاطر اس اسم کا استعمال کیا جاتا ہے۔ تو قرآن پاک میں بھی یہاں پر جو اس میں بعید استعمال کیا گیا ہے وہ قرآن پاک کی عظیم کتاب کی عظمت و بلندی کی خاطر استعمال کیا گیا ہے۔ اگلا لفظ ہے کتاب۔ ذالک الکتاب، کتاب یعنی کہ مکتوب یعنی لکھی ہوئی چیز۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ اس لفظ کے معنی یعنی کہ یہاں کتاب سے مراد قرآن مجید ہے۔ اب یہاں سوال یہ سامنے آئے گا کہ کیا اس وقت قرآن مجید لکھا ہوا تھا جب یہ آیت نازل ہوئی، کتابی شکل میں موجود تھا؟ اس کا جواب یہ ہے کہ تمام قرآن کا لکھا ہونا ضروری نہیں، کیونکہ جس طرح قرآن پوری کتاب کو کہا جاتا ہے، اس کے اجزاء کو بھی کہا جاتا ہے۔ لا ریب فیہ یعنی کہ کوئی شک نہیں ہے، کوئی شک کی گنجائش نہیں ہے۔ شک کی گنجائش اس لیے نہیں ہے کیونکہ یہ کلام الہی ہے اور اس کی حفاظت کا ذمہ بھی اللہ نے خود لیا ہے، یعنی کہ اللہ نے جو اور آسمانی کتابیں نازل کیں، لوگوں نے، انسانوں نے اپنے مفاد کے تحت ان کتابوں میں رد و بدل کیا، لیکن قرآن میں کوئی رد و بدل نہیں کر سکتا کیونکہ اس کی حفاظت کا ذمہ اللہ نے خود لیا ہے۔ اس لیے اس کتاب میں کوئی شک و شبہ کی گنجائش نہیں ہے اور یہ کلام الہی ہے۔ ھدی للمتقین، لفظ ہدایت یعنی کہ اللہ نے اس کتاب میں پرہیزگاروں کے لیے ہدایت رکھی۔ لفظ ہدایت قرآن میں کثرت سے استعمال ہوا ہے، اور ہدایت دو طرح کی ہوتی ہیں۔ ایک ہدایت تکوینی جو کہ تمام موجودات عالم میں پائی جاتی ہے، جیسا کہ ہم بیان کر چکے ہیں کہ دل کس طرح سے دھڑکتا ہے، ایک بیج کس طرح سے تناور درخت میں بدل جاتا ہے، اور کس طرح سے رزق یعنی کہ غذا ہمارے جسم میں جا کر خون کے خلیات میں یعنی کہ سیلز میں تبدیل ہوتی ہے، یہ ہدایت تکوینی ہے۔ دوسری ہدایت ہدایت تشریعی جو انبیاء اور کتب آسمانی کے ذریعے ہمیں حاصل ہوئی۔ انسان ان سے تعلیم لے کر، تربیت لے کر ترقی کرتا ہے، کیونکہ اللہ سورہ انبیاء کی آیت نمبر 83 میں فرماتا ہے کہ انہیں ہم نے رہنما قرار دیا تاکہ ہمارے فرمان کے مطابق لوگوں کو ہدایت کریں۔ تو انبیاء
اور آسمانی کتابیں ہمارے لیے رہنما ہیں۔ اب یہاں ہم دیکھ سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ ھدی للمتقین، یعنی کہ اللہ نے ہدایت کو پرہیزگاروں کے ساتھ مخصوص کر دیا، جبکہ قرآن تمام دنیا کی ہدایت کے لیے نازل ہوا ہے۔ پھر اللہ نے اس آیت میں ہدایت کو پرہیزگاروں کے ساتھ کیوں مخصوص کیا؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ جب تک تقویٰ کا کچھ حصہ انسان کے اندر موجود نہ ہو، اس کے لیے آسمانی کتابوں اور انبیاء کی دعوت سے ہدایت لینا مشکل ہے۔ تقویٰ کے کچھ حصے سے مراد یہ ہے کہ انسان عقل و فطرت کی روشنی میں حق کو پہچان سکے اور اسے تسلیم کرے، کیونکہ وجود انسانی کی سرزمین بھی جب تک ہر دھرمی اور تعصب سے پاک نہ ہو، ہدایت کے بیج کو قبول نہیں کرے گی۔ اسی بنا پر ارشاد الہی ہے کہ قرآن متقی لوگوں کے لیے ہادی و رہنما ہے۔ اب قرآن کی اس آیت میں جن لوگوں کا ذکر ہوا ہے وہ ہے متقین، اور قرآن لوگوں کے 3 گروہوں کا ذکر کرتا ہے، یعنی کہ لوگوں کو 3 گروہوں میں تقسیم کرتا ہے۔ ایک متقین جو اسلام کو مکمل طور پر قبول کرتے ہیں، نمبر 2 کافرین جو پہلے گروہ کے مقابلے پر کھڑے ہیں، یعنی کہ اسلام کے مقابلے پر کھڑے ہیں، اور نمبر 3 منافقین جو 2 رخ اور 2 چہرے رکھتے ہیں، مسلمانوں کے ساتھ ظاہراً مسلمان ہیں اور اگر وہ گروہ مخالف کے ساتھ ہیں تو مخالف اسلام۔ اور یہ وہ لوگ ہیں کہ جن کے لیے قرآن نے سخت ترین عذاب کی نوید سنائی ہے، اور منافقین وہ ہیں کہ جن کا اصلی چہرہ وہی کفر والا ہے۔ تو اس آیت میں ہم نے پڑھا، سمجھا کہ ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، یہ وہ عظیم کتاب ہے جس میں کسی شک کی گنجائش نہیں، یہ پرہیزگاروں کے لیے ہدایت ہے۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔